بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رائے حق کے ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں پھر سے ایک مرتبہ پھر اس قرآن پر غور و فکر کرنے کے لیے ہمیں جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ اس پر وہ شکر اور احسان ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور جہاں یہ محفلیں سجتی ہیں اس محفل کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ان کی پوری رپورٹ بنا کر اللہ تعالیٰ کے حضور لے کر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، ان کی مغفرت بھی کرتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو ہمیں باادب اس محفل میں بیٹھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم پڑھیں سمجھیں اس کو ہمارے دلوں میں راسخ کر دے، اور ہمیں اس پہ عمل پیرا کر دے، اس قرآن کا حق ادا کرنے والا ہمیں بنا دے۔ تو ناظرین، کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مطالعہ قرآن اکیڈمی کی جانب سے مطالعہ قرآن کلاس یہ منڈے ٹو وینسڈے ہوتی ہے، اور اس میں ہمارا چل رہا ہے 11 چیپٹر، جو کہ قرآن میں 25 نمبر پہ یہ چیپٹر ہے سورہ فرقان، اور ہمارے سلیبس میں 11 نمبر پہ ہم نے اس کو رکھا ہے، جس کی آیت 63 سے 77 پر ہم غور و فکر کر رہے ہیں، ہم تدبر کر رہے ہیں، اور الحمدللہ آیت نمبر 67 پہ کل اچھے سے مطالعہ ہوا ہے، اور اس سے پہلے کی آیتوں پہ الحمدللہ بہترین طریقے سے مطالعہ اور ان کا کنکلوژن ہو چکا ہے۔ 67 نمبر پہ تھوڑا کنکلوژن رہ گیا تھا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے آیتوں پہ چلیں گے اور اس کا آج انشاءاللہ مطالعہ ہوگا۔ آئیے ایک بار اس کا ترجمہ ہم سمجھ لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کا ہلکا ریکیپ بھی ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ تو آیت نمبر 63 سے جیسے کہ پہلے بتایا گیا تھا کہ سورہ مومنون میں جو مومنوں کی صفات بتائی گئی تھی، انہی صفات کا، انہی خوبیوں کا یہ ایکسٹینشن یہاں سورہ فرقان میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا، جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں، ان کی خوبیاں کیا کیا ہیں وہ اللہ تعالیٰ گنائیں گے۔ کہ پہلی ان کی خوبی ہے کہ وہ زمین پر وہ نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ کو آئیں تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام، جو اپنے رب کے آگے سجدے میں اور کھڑے ہو کر راتیں گزارتے ہیں۔ یہ ان کی تیسری خوبی ہے کہ اپنے رب کے آگے سجدے میں اور کھڑے ہو کر، یعنی سجدے میں اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ یہاں وہ قیام اللیل مراد ہے، اور اس میں جو افضل ترین ہے وہ تہجد ہے۔ تہجد کا وقت ہے جب اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتا ہے اور ایک ندا لگاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ بندے ہیں، ان کی خوبیاں یہ ہیں کہ وہ اپنے رب کے آگے سجدے میں اور کھڑے ہو کر راتیں گزارتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے۔ یعنی ان کی اتنی عبادت کرنے کے بعد بھی، اتنی خوبیاں اپنے اندر ڈیولپ کرنے کے بعد بھی، وہ تکبر میں یا اس میں نہیں آ جاتے کہ ہماری جنت کنفرم ہے، ہم تو جنتی ہیں، دوسرے کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، ہرگز نہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرنے کے بعد بھی، اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے لگانے کے بعد بھی، وہ جہنم کے عذاب کے وہ پناہ مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا ٹھکانہ اور مقام ہے۔ یعنی وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے، ذرا دیر وہ ٹھہرنے کے لیے بھی، اور بڑا ہی برا مقام ہے جہاں انسانوں کو ہمیشہ رہنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہے۔ تو یہ یہاں تک ہمارا الحمدللہ کنکلوژن اور مطالعہ دونوں ہو چکے تھے۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 67، جس پہ کل الحمدللہ کافی ساتھی آئے اور اچھی طریقے سے اس آیت پر مطالعہ کیا، اور جو اس آیت سے جو ایک عام پوائنٹ نکلتے ہیں، یعنی جو عام حکم ہے اس آیت کا، وہ الحمدللہ کافی ساتھیوں نے آ کر اپلائی کیا ہے۔ لیکن آج ہم اس کو ایک الگ اینگل سے سمجھیں گے کہ آیت کا اصل، اللہ تعالیٰ نے یہاں اصل جو یہ نازل کی ہے مومنوں کی صفات میں اس آیت کو کیوں رکھا ہے، کیونکہ عرب کا معاشرہ آپ کی نگاہ میں ہونا چاہیے۔ وہاں پہ مومن جو تھے، اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے جو تھے، ان کا جو کیریکٹر تھا، ان کا جو کردار تھا، وہ نمایاں نظر آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کی خوبی کا یہاں ذکر کیا ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے بیچ اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ یعنی ان کا جو خرچ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ فضول خرچی کریں گے یا کنجوسی کریں گے، بلکہ دونوں انتہاؤں کے بیچ اعتدال پر ان کا وہ اعتدال پر وہ یہ قائم رہتے ہیں۔
अब फजूल खर्ची से मुराद क्या है कि उनका जो पैसा है असल, पहले हम अरब के मुआशरे को हम समझे कि वहाँ दो कैटेगरी के लोग अरब में पाए जाते थे। एक तो बड़े सखी यानी बड़ा, वो वो पैसा वो लुटाने वाले, लेकिन अल्लाह के लिए नहीं, अपने नामो नमरूद के लिए। दूसरे अरब के मुआशरे में एक कैटेगरी और थी लोगों की, वो थी बकील कंजूस। ठीक है। तो इन दोनों, ये दो कैटेगरी थी, और तीसरी कैटेगरी मोमिनों की यहाँ बताई गई है कि मोमिनों का रवैया ये है कि आप अपने मुआशरे में उनको अलग ही पहचान सकते हैं। अरब के मुआशरे में दो तरह के लोग थे, एक जो फजूल खर्ची करते थे और दूसरे जो जो कंजूसी करते थे। अल्लाह ताला ने मोमिनों का किरदार रखा है कि ये देखें मोमिन किस खूबी के लोग होते हैं, उनका क्या रवैया यहाँ पर होता है। तो ये अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो मोमिन है वो, उनका हाल ये नहीं है कि वो अपना पैसा जो है वो अय्याशी में या जुए में या शराब में या दोस्ती या मेले ठेलों में, इसी में वो अपना पैसा वो सर्व करें, या शादी ब्याह में, या जो भी आप फजूल खाम है उनके अंदर वो खर्च करें। वो ऐसा नहीं है कि अपनी हैसियत से बढ़कर वो ज़्यादा अल्लाह ताला की राह में खर्च करें, या महंगा वो सामान पहनने लगे जितनी उनकी इस्तात नहीं है, उससे ऊपर का वो अपने ऊपर मकान पर, अपने ऊपर सजावट पर वो दौलत वो लुटाने लगे। यानी मोमिन का किरदार ये नहीं है, वो अय्याश नहीं है। वो अपना एक एक पैसा वो सही जगह लगाता है जहाँ उसके लगने का हक है, उसके अलावा वो एक रुपये भी कहीं नहीं लगाता। और ना ही मोमिनों की कैफियत ये होती है कि वो दौलत के पुजारी की दौलत पर पुजारी की तरह कि बैठ जाएं, कि उसको खर्ची ना करें, उसको जोड़ जोड़ कर रखने लगे, यानी वो कंजूसी दिखाने लगा है कि ना वो खुद खाएं उस पैसे को, और ना ही अपने बाल बच्चों पे या जो जरूरत के मुताबिक चीजें हैं उन पर वो पैसा खर्च करें। यानी वो अपने इतनी कंजूसी भी नहीं दिखाते कि अपने बाल बच्चों पे ही खर्च नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर ही खर्च नहीं कर रहे हैं। जो नान नफका जो जिम्मेदारियां उनके ऊपर आयद हैं अल्लाह ताला की तरफ से, उनको वो पूरा नहीं कर रहे हैं, या वो अल्लाह की राह में वो पैसा नहीं लगा रहे हैं, भलाई के कामों में वो पैसा नहीं लगाते। तो ये सभी उनका कि वो रवैया नहीं है। तो यही चीज अल्लाह ताला ने यहाँ रखी है कि एक तरफ तो बड़ा दिल खोल कर पैसा वो अरब के मुआशरे में वो खर्च किया जा रहा था, बड़ा दिल खोल कर, जहाँ जरूरत नहीं है वहां भी पैसा खर्च किया जा रहा था। उसका मकसद सिर्फ एक था, वो क्या था? ऐशो आराम, अपना ऐशो आराम, या बरादरी में हमारी नाक ऊंची रहे, या अपनी मतलब कि फयाजी, कि मैं इतना वो सदका और खैरात करने वाला हूँ, या अपनी दौलत की दौलत के जो डंके लोग बजवाते हैं उसमें। तो एक तरफ ये लोग थे, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो कि कंजूस थे, जैसे कि हमने अभी देख लिया। और इन दोनों के बीच में, यानी इन दोनों जो दो कैटेगरी के लोग थे, इनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बिल्कुल नुमाया तौर पर नजर आते थे, क्योंकि ना वो फजूल खर्ची करते थे और ना ही बुखल वो करते थे, ना ही वो कंजूसी करते थे। तो दोनों बातें हमें यहाँ समझनी चाहिए। यहाँ जो फजूल खर्ची है उसको अरेबिक में बोलते हैं इसराफ, इसराफ उसको बोलते हैं। तो हमें इस मौके पर ये चाहिए कि हम पहले समझें कि इसराफ क्या चीज है, जो अरेबिक का एक वर्ड है, और बुखल यानी कंजूसी क्या चीज है। ये दो वर्ड यहाँ पर आए हैं, एक इसराफ और एक बुखल। तो हमें इनको समझना चाहिए पहले, जब तक हमें ये आयत पूरी तरह समझ में नहीं आएगी, जब तक हम इसराफ और बुखल को ना समझें। इसराफ जो है वो तीन चीजों के लिए बोला जाता है। सिस्टर अंजुम का कैमरा ऑन है तो प्लीज उसको ऑफ कर लें। इसराफ जो है अरेबिक के लैंग्वेज में वो तीन चीज जो वो तीन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। पहली चीज क्या है कि नाजायज कामों में दौलत इंसान इतनी खर्च कर दे, चाहे वो एक ही पैसा हो, ये भी इसराफ है। यानी नाजायज कामों में इंसान अपना पैसा खर्च करे। इसराफ जो अरेबिक वर्ड है जो यहाँ पर आया है, उसके तीन मतलब है। पहला कि इंसान अपनी जो दौलत है वो नाजायज कामों में खर्च करे। फॉर एग्जाम्पल, इंसान अपना, उसका जायज पैसा है, उसने हलाल से कमाया है, लेकिन उसी पैसे को अगर वो शराब पीने में लगाए, ये भी इसराफ है। उसी पैसे को अगर वो जुआ खेलने में लगाए, ये भी वो इसराफ है। उसी पैसे को वो कोई मूवी देखने में लगाए, या कोई बेहाई करने में लगाए, या अय्याशी करने में लगाए, तो ये भी
اسراف ہے، یعنی اپنے پیسے کو ناجائز کاموں میں لگانا اسراف ہے۔ ایک نمبر ایک چیز تو یہ کہ اس کے لیے اسراف عربی میں بولا جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ وہ جائز کاموں میں بھی حد سے آگے نکل جائے انسان، یعنی جہاں جتنا پیسہ لگنا چاہیے اس کو اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرے، یہ بھی اسراف ہے۔ پہلا اسراف تو بالکل واضح ہے کہ حرام کاموں میں آپ نے اگر پیسہ لگایا تو وہ اسراف کی کیٹیگری میں آئے گا، وہ فضول خرچی کی کیٹیگری میں آئے گا۔ وہاں خرچ کرنا ہی نہیں تھا آپ کو پیسہ، اس کام سے آپ کو بچنا تھا، لیکن آپ نے وہ کیا۔ دوسری چیز جو ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ انسان جو جائز کام ہے اسی میں وہ اتنا پیسہ لگائے کہ اپنی حیثیت سے زیادہ لگا دے، جتنی لگنے کی ضرورت تھی اتنا لگا کر اس کو بڑھا دے، تو یہ بھی اسراف کی ایک کیٹیگری ہے۔ یا انسان کیا کرے، اپنے ہی ٹھاٹ باٹ میں وہ پیسہ خرچ کرتا رہے، اپنے ہی اوپر وہ پیسہ لگاتا رہے، اپنے ہی مکان پر وہ پیسہ لگاتا رہے، اتنا پیسہ لگا دے جتنے کی ضرورت نہیں تھی، ضرورت سے زیادہ وہ لگا دے، یہ بھی اسراف ہے۔ تو دو کیٹیگری ہم نے اسراف کی وہ سمجھ لی۔ ایک اسراف وہ ہے جو کہ انسان حرام کاموں میں اپنا پیسہ لگائے، دوسرا اسراف وہ ہے کہ جو جائز کاموں میں بھی لیکن حد سے زیادہ پیسہ لگا دے، جتنا لگنا چاہیے اس سے زیادہ وہ پیسہ لگا دے۔ تیسری کیٹیگری اسراف کی یہ ہے کہ انسان نیکی کے کاموں میں وہ خرچ کرے لیکن اللہ کے لیے نہیں، دکھانے کے لیے، یہ بھی اسراف ہے۔ یعنی ایک بندہ نیکی کے کاموں میں پیسہ خرچ کر رہا ہے، یہ بھی فضول خرچی ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے نیت کام کرتی ہے، یہ عربی میں مطلب کہ بولا جاتا ہے، اس معنی میں بھی اسراف، یہ بھی اسراف ہو جائے گا۔ اگر آپ کوئی بھی انسان ہے وہ نیکی کے وہ کاموں میں بھی، اگر خیر کے کاموں میں بھی اپنا پیسہ لگا رہا ہے لیکن اس کی نیت اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو کر دکھانے کی اس کی نیت ہو گئی، شو آف کرنے کی اس کی نیت ہو گئی، یہ بھی فضول خرچی اس نے کر دی۔ یہ فضول خرچی کیسے ہوئی؟ تیسری کیٹیگری، اس پہ شک ہو سکتا ہے لوگوں کو، یہ ایسے ہوئی کیونکہ یہ فضول خرچی تب نہیں ہوتی جب یہ پیسہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگتا، اللہ تعالیٰ کے لیے لگتا، اللہ تعالیٰ کے لیے لگتا، یعنی اس میں نیت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی، لیکن اس بندے کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں تھی، لوگوں کو دکھانے کی تھی، لوگوں کو راضی کرنے کی تھی، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ پیسہ کیا ہوا؟ اس کا ویسٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کیا اس کو اجر دیں گے جو وہ دکھانے کے لیے صدقہ کرتا ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جس نے دکھانے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا، جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کی، اس نے بھی شرک کیا۔ تو جب وہ دکھانے کے لیے پیسہ خرچ کر رہا ہے تو اس نے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا، یعنی وہ اللہ کے لیے نہ کر کے انسانوں کے لیے پیسہ خرچ کر رہا ہے، تو یہ بھی شرک ہے اور یہ بھی اسراف کی کیٹیگری میں آئے گا۔ تو یہ تین اسراف کی کیٹیگری ہیں جو عربی میں عربک لینگویج کے حساب سے یہ نکلتی ہیں، اور تین کیٹیگری ہمیں اپنے دماغ میں ہمیں بسا لینی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی زندگی کے جو معاملات ہمیں طے کرنے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان تین کیٹیگری میں کہیں نہ کہیں فال تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنا پیسہ ہی حرام کام میں لگا دیا تو کیا ہوا؟ صاف ہو گیا۔ آپ دیکھ لیجیے آپ کہ جتنے بھی حرام کام ہیں اپنی زندگی میں اس کو دیکھیں، کون کون سے ایسے حرام کام ہیں جہاں پیسہ لگاتے ہیں وہ فضول خرچی ہے۔ مومن کی یہ خوبی نہیں ہے کہ وہ فضول خرچی کرے، یا جائز کاموں میں بھی جتنا لگنا چاہیے اس سے زیادہ آپ نے لگا دیا، یہ بھی اسراف ہے۔ تیسری کیٹیگری، نیکی کے کاموں میں بھی اسراف ہو سکتا ہے، یعنی ایک انسان نیکی اور بھلائی کے کاموں میں اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے لیکن وہ بھی اسراف ہو سکتا ہے اگر اس کی نیت اللہ کے لیے نہ ہو کر دکھانے کے لیے ہو گئی، لوگوں کے لیے ہو گئی، اپنے نام کے لیے ہو گئی، اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے اس کی نیت ہو گئی، یہ بھی فضول خرچی میں آئے گا، یہ بھی اسراف ہو جائے گا۔ تو یہ تین کیٹیگری ہے۔ اب ہم اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کو، ایک ایک کام کو، جہاں جہاں ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں اپنا، ان تین کیٹیگری میں سے وہ کہیں نہ کہیں فال کرے گا، یا تو وہ جائز کام ہوگا یا وہ ناجائز ہوگا، یا وہ آپ نیکیاں پرہیزگاری کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کے لیے یا لوگوں کے لیے لگائیں گے، وہ نیت کے اوپر بات ہے۔ یہ تین ہی تو مطلب کیٹیگری ہیں پیسہ خرچ کرنے کی، ان تین سے باہر تو کی چوتھی کیٹیگری کوئی نہیں بنتی ہے، یا تو پیسہ لگے گا جائز کاموں میں، یا پیسہ لگے گا ناجائز کاموں میں، یا پیسہ لگے گا نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، ان تین کے علاوہ کوئی چوتھی کیٹیگری نہیں بنتی۔ انہی تین کیٹیگری میں ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر پیسہ لگا ناجائز کاموں میں، فضول خرچی ہے، اسراف ہے، اس کو ختم کریں اپنی زندگی سے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔
چاہے وہ کچھ بھی ہو، اس کو ختم کریں اپنی زندگی سے۔ اگر پیسہ لگا جائز کاموں میں لیکن حد سے زیادہ آپ نے لگا دیا، جتنی لگنے کی ضرورت تھی اس سے زیادہ بڑھ کر لگا دیا، وہ بھی اسراف کر دیا، اس کو بھی ختم کریں اپنی زندگی سے۔ اتنے کی ضرورت نہیں تھی یہاں پہ۔ جیسے کہ مطالعہ میں کافی لوگوں نے اگزامپل میں جو شادی جو کی شادی کے فنکشن ہوتے ہیں اس کا لوگوں نے حوالہ دیا، اور وہ بالکل حق بات ہے کہ وہاں فضول خرچی ہوتی ہے۔ وہاں جتنا پیسہ لگنا چاہیے اس سے کہیں گنا بڑھا کر لگا دیا جاتا ہے۔ نکاح کرنے کے لیے صرف مہر کی ضرورت ہے، حق مہر ہو، دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب قبول ہو جائے اور اگلے دن ولیمہ کر دیا جائے، یہ نکاح کی کنڈیشن ہے۔ جہاں بھی یہ کنڈیشن فلفل ہو نکاح ہو جائے گا، دیٹس اٹ۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے نکاح کی کنڈیشن۔ گواہ ہو، گواہوں کی موجودگی میں لڑکا اور لڑکی ایجاب قبول کرے اور مہر طے ہو، مہر ادا کر دیے جائے اور اگلے دن ولیمہ کر دیا جائے، وہ بھی استطاعت کے مطابق۔ استطاعت اگر آپ کی ولیمے میں ایک کھجوری ہی کھلانے کی ہے تو وہی کی کھلا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایونٹ کو یعنی نکاح کو اتنا آسان رکھا ہے کہ خود پریکٹیکلی زندگی میں عمل کر کے دکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شادیاں ہوئی ہیں؟ 9 بیویاں تو ایک وقت میں ان کے نکاح میں رہی ہیں، اور ٹوٹل ان کی 11 بیویاں تھی۔ کیا کسی شادی میں آپ نے دیکھا کہ پہلے سے تاریخ رکھی جا رہی ہے؟ تاریخ تاریخ رکھنے کا بھی آپ کو پوری سیرت میں اگر کسی نے بھی سیرت کا مطالعہ کیا ہو کہ تاریخ بھی رکھی گئی ہو کہ آپ کہ فلاں دن نکاح کریں گے؟ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ محفل ہے، لڑکی قبول ہے، بول کہ لڑکی موجود ہے، لڑکا موجود ہے، ہاں نکاح کرنا ہے، دیٹ سے دیکھ لیا آپ نے ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے، سب پرکھ لیا، آپ ان کے دین سے کی سیٹسفائی ہیں، ہاں دیٹ سے نکاح کریں، جائیے گھر، ولیمہ کر دیجیے گا، یہ ہے نکاح۔ اور خود اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی جب ایک موقع پہ ایک سفر میں تھے، سفر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے۔ جہاد کے سفر میں تھے، جہاد کرنے گئے تھے، اور سفر میں ہی نکاح کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مدینہ جائیں گے اور میں تو اللہ کا رسول ہوں، بڑی شان و بات ہوگی اور مدینے کے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جائے گا اور ایک ڈیٹ رکھی جائے گی اور نکاح سے پہلے یہ ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ گئے سفر میں، سفر میں ہے، نکاح کیا، صحابہ کرام کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہوا، مہر طے ہوئے، نکاح ہو گیا، دیٹ سے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ولیمہ بھی ہوگا سفر میں ہی۔ یہاں کوئی میری جھول بک نہیں ہوگا، یا کوئی اس کی ڈیٹ کا سین نہیں ہے کہ وہ میری جھول کی ڈیٹ نہیں مل رہی، ولیمہ بھی ہوگا۔ کیسے ہوگا ولیمہ؟ سفر میں کہاں ہوتا ہے انسان کے پاس کھانا اتنا، کہاں ہوتا ہے اتنا سرمایہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بلایا کہ اپنا اپنا کھانا لے کر آئیے، اور دسترخوان لگایا، بیٹھے، کھانا کھائیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہو گیا۔ یعنی صحابہ اکرام خود کھانا لائیں، دسترخوان پہ بیٹھے، کھانا کھایا، ہو گیا ولیمہ، دیٹس اٹ۔ اتنا آسان ہے نکاح۔ تو جائز کاموں میں بھی ضرورت سے زیادہ اگر پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں تو یہ بھی اسراف ہے۔ اچھا، اس کا میں نے اگزامپل کیوں دیا ہے؟ کیونکہ ہماری جو سوسائٹی ہے نا، نکاح کو لے کر بڑا ہی پتہ نہیں کیا بیہیو کرتی ہیں کہ اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں، واللہ عالم۔ کہ انسان کیا ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کی جو کمائی ہے صرف ایک دن کا سلطان بننے میں لگا دیتا ہے، وہ ایک دن کا سلطان رہتا ہے اور اپنی زندگی بھر تک کی کمائی لگا دیتا ہے، وہ کماتا ہے اور اسے قرضہ وہ لینا پڑ جاتا ہے، اور پھر شادی کے بعد اس قرضے کو چکاتا رہتا ہے، اسی میں اس کی زندگی نکل جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ کمائی نکاح کرنے کے لیے رہا ہے۔ اور میں نے ہمارے معاشرے میں ایسا ایسا دیکھا ہے، ہمارے قریب کے ہی رشتے دار ہیں جن کے لگاتار تیسری بیٹی ہونے پر وہ جو لیڈیز تھی وہ ہاسپٹل میں ان کی آنکھوں سے آنسو مطلب جاری ہو گئے۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیٹی رحمت ہے، نعمت ہے، لیکن تیسری بیٹی ان کی لگاتار ہونے کے بعد ہاسپٹل میں جب انہیں خبر ملی کہ ان کی بیٹی ہوئی ہے، ان کے آنسو جاری ہو گئے، وہاں پر وہ ذرا بھی خوش نہیں تھی۔ اور یقین مانیے گا ان تینوں بیٹیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت وہی ہے، سب سے زیادہ عقل اور جو مطلب کہ ذہین لگتی ہے مجھے، کہ وہی لگتی ہے جس کے ہونے پر وہ روئی تھی۔ تو یہ بڑا قریب کا معاملہ ہے، میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ یہ ہم نے معاشرہ ایسا کریٹ کر دیا ہے کہ جہاں فضول خرچی ہوتی ہے تو اس پہ کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے لوگ
کہ لڑکیوں کی بچپن سے ہی ایف ڈی کرانی اسٹارٹ کر دیتے ہیں کہ دیکھیں ایک تو ایف ڈی کرانا ویسے ہی حرام ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی کرانے لگتے ہیں کیونکہ شادی پہ ایک وقت میں اتنا سارا پیسہ کہاں سے آئے گا، ایف ڈی کرا دیجیے اس کی، یہ کر دیجیے اس کا، بچپن سے پیسہ جوڑتے ہیں، جس کے پانچ پانچ وہ لڑکیاں ہوتی ہیں، ہم نے دیکھا ایک ہمارے قریب کے ہی مطلب کہ تعلقات والے لوگ ہیں، اپنی دو دو لڑکیاں انہوں نے کسی اور کو دے دی، اپنا کلیجہ کا ٹکڑا کوئی کیسے مطلب کہ وہ کسی کو دے سکتا ہے اس معاشرے کے پریشر میں آ کر، ایک لڑکی ہونے کا مطلب 10 لاکھ روپے، پانچ لڑکی ہونے کا مطلب کہ 50 لاکھ روپے، ایک غریب انسان 50 لاکھ روپے کہاں سے لائے؟ تو یہ چیزیں ہیں، یہ فضول خرچی کا نتیجہ ہے، یہ فضول خرچی کا نتیجہ ہے، فضول خرچی کا نتیجہ یہ ایسے ہے کہ دیکھیں جو امیر ہوتے ہیں ان کے پاس تو پیسہ ہے، انہیں بھی نہیں کرنا چاہیے، اصل جو پابندی لگنی چاہیے وہ امیروں سے لگنی چاہیے، بھائی جائز کاموں میں بھی جتنا لگنا چاہیے اس سے زیادہ لگا رہا ہو، آپ بھی فضول خرچی کر رہے ہو، لیکن یہ شروعات امیروں سے ہوتی ہے اور وہاں سے ہوتے ہوتے یہ پھر نچلے طبقے میں بھی جاتی ہے، اور یہ کیسے جاتی ہے؟ یہ ٹی وی سیریلز کے ذریعے، ایک دوسرے کی شادی کو دیکھ کر، کہ ٹی وی سیریل میں تو ہلدی بھی ہوئی تھی، ہلدی پہ تو پیلا سوٹ پہنا جاتا ہے، مہندی ہوئی تھی، مہندی پہ تو ہرا سوٹ پہنا جاتا ہے، یہ چیزیں پہلے سیریلس میں آتی ہیں، ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں تھا، پورے پورے ایک ایک دن کے فنکشن یہ وہ ہونے لگے ہیں، ہلدی کا الگ کہ سب کے سب پیلے، سب کے سب ہرے، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، عجیب و غریب ایلین لگتے ہیں لوگ کہ بھائی کہ سبھی پیلے ہو گئے، بیک گراؤنڈ پیلے، تھیم پیلی، مطلب کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اور وہ پھر اس کے علاوہ دیکھیں یہ ٹاپک اتنا بڑا ہے نکاح کا، کہ سنت نکاح اور جو اس میں فضول خرچی ہوتی ہے، لیکن اصل جو یہاں چیز بتانے کی وہ یہ ہے کہ یہ جائز کام ہے نکاح، یہاں پر بھی ضرورت سے زیادہ لوگ مطلب کہ خرچ کر رہے ہیں تو فضول خرچی ہے، یہ دوسری کیٹیگری میں آئے گا، جو میں نے تین کیٹیگری آپ کو بتائی ہیں، ایک انسان نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں لگا رہا ہے، وہ لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، وہ رمضان میں کٹ بھی بانٹ رہا ہے، وہ لاک ڈاؤن میں بھی لوگوں کے گھر راشن رکھ رہا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ اس سے میری ایک ٹھاک بنے، معاشرے میں میری ایک پہچان بنے، اور اس کے ذریعے پھر کیا ہو بعد میں لوگ باغ کہ مجھے کہیں کہ یہ سچی ہے، اس نے بڑا وہ کرا تھا، یعنی اس نے دکھانے کے لیے اگر لوگوں کی مدد بھی کی ہے، اور جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ذرا سا راشن دیتے ہیں اور فوٹو کھینچ لیتے ہیں، فوٹو کھینچ کے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، آج ہم نے اتنے لوگوں کی مدد کی، ساتھ میں الحمد للہ بھی لکھتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ کیا آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک، جب ان کی خلافت تھی، جب وہ خلیفہ تھے، ٹھیک ہے، تو وہ دورہ کرتے تھے مدینے کا، وہ نارمل سے لباس میں مدینے کا دورہ کیا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے کہ میری جو عوام ہے وہ کیسے رہ رہی ہے، میرے بارے میں ان کا کیا ہے، تو ایک عورت تھی وہ اپنے چولہے پر کھانا بنا رہی تھی، اس کا بچہ رو رہا تھا سائڈ میں، تو حضرت عمر نے پوچھا کیا بنا رہے ہو آپ؟ کیونکہ بھگونا اس کا خالی تھا، کچھ نہیں تھا اس میں، تو اس عورت نے کہا کچھ نہیں، لیکن میرا بچے کا دل تو بہل جائے گا نا اس سے، میرے بچے کا دل تو بہل جائے گا، یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے، بڑے حیران ہوئے، انہوں نے پوچھا ایسے کیوں؟ تو کہ امیر المومنین تمہیں وظیفہ نہیں دیتے؟ حضرت عمر نے خود کہا کہ امیر المومنین جو ہیں آپ کے حضرت عمر، انہوں نے خود کہا ان کو اس کی خبر نہیں ہے، تو اس عورت نے کہا اس کو تو میں آخرت میں دیکھوں گی، حضرت عمر کے سامنے، اس کو تو میں آخرت میں دیکھوں گی کہ اس کو ہماری خبر کیسے نہیں ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ کیوں بنا بیٹھا ہے خلیفہ، کیوں بنا بیٹھا ہے خلیفہ، جب اس سے ذمہ داری ادا نہیں ہو رہی، کیوں اس ذمہ داری کو اس نے لے رکھا ہے؟ حضرت عمر کے پاس ایک ایک شخص تھے جو انہیں بتانے والے تھے، حضرت عمر نے ان کو روک دیا اور کہا کہ بہن آپ مطلب یہیں رہے، اور حضرت عمر گئے، راسن کی بوری، وقت کا خلیفہ ہے، راسن کی بوری اپنے کندھے پر اٹھا لی، جو ساتھ میں غلام تھا اس نے کہا کہ امیر المومنین مجھے دے دیجئے، میں لے کر چلتا ہوں وہاں تک،
مجھے دے دیجیے۔ حضرت عمر نے کہا کیا آخرت میں تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ تو اٹھائے گا آخرت میں میرا بوجھ؟ مجھے خود کو اٹھانا ہے آخرت میں بوجھ۔ خود وقت کا خلیفہ اپنے کندھے پر راسن لے کر گئے، اور وہاں پر بنایا بھی اور کھلایا بھی اسے۔ یہ کیا تھا؟ یہ نیت کس کی تھی؟ کیا انہوں نے کوئی ڈنکے بجوائے؟ انہوں نے کوئی فوٹو کھینچے؟ اللہ کے لیے تھا خرچ۔ تو یہ ہوتا ہے اخلاص۔ ایسا اخلاص ہونا چاہیے ہمارا۔ ہم نیکی اور پرہیزگاری میں بھی کے کاموں میں اگر پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں تو بڑا ہم شو آف کرنا چاہتے ہیں، یا بڑا اس کو دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو، یا کہ فوٹو کھینچنا چاہتے ہیں کہ بھائی میرا فوٹو کھینچائے۔ ذرا سی آپ نے 1 کلو سے چاول دیے اور اس کی عزت نفس آپ نے مطلب پامال کر دی، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ تو یہ اسراف ہے، اس اسراف سے ہمیں بچنا ہے۔ اس کے بعد جو مومن کی خوبی ہے نا، وہ اسراف نہیں کرتے۔ تو 3 کیٹیگری ہمیں ریوائز کر لینی ہے، اپنے دماغوں میں رکھنی ہے، زندگی میں بھولنا نہیں ہے، کیونکہ میں آخر میں بتاؤں گا آپ کو جو وہ حدیث ہے نا، وہ آخر میں ہے، کیوں نہیں بھولنی ہمیں۔ فضول خرچی اگر ہم کریں گے تو بڑی پکڑ ہونے والی ہے۔ پہلی کیٹیگری کیا تھی؟ حرام کاموں میں انسان پیسہ خرچ کرے گا تو فضول خرچی ہے، اسراف۔ حرام کاموں میں وہ سرے سے کرنا ہی نہیں ہے۔ جو لیڈیز وہ ایسا میک اپ لے مطلب کہ لاتی ہیں جو وہ شوہر کے لیے نہیں کرتی، وہ کسی اور کے لیے کرتی ہیں، یہ بھی فضول خرچی ہے۔ شوہر کے لیے کر رہی ہیں جائز ہے، لیکن شوہر کے لیے کمرے میں ہوتا ہے، فنکشن میں میک اپ کر کے باہر نہیں جایا جاتا۔ شوہر کے سامنے تو وہ ایسے ہی آ جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب شوہر دیکھے تو وہ اس کو وہ خوش کر دے۔ شوہر کے سامنے سب سے برے مطلب کہ جو برے کپڑے ہوں گے نا اس کے گھر کے، وہ پہن کے آئے گی، وہ پہن کے آئے گی، اور باہر اس کو جانا ہوگا۔ پھر دیکھیں اس کے حال، پھر دیکھیں اس کے حال۔ تو وہ میک اپ کس کے لیے ہوا؟ شوہر کے لیے تو نہیں ہوا، شوہر کے لیے تو نہیں ہوا، تو وہ میک اپ کسی اور کے لیے ہوا، وہ بھی فضول خرچی میں چلا جائے گا آپ کا۔ تو ہمیں دیکھیں، یہ بڑی لمبی لسٹ ہے، اتنا وقت نہیں ہے، لیکن ہمیں خود اپنا جائزہ لینا ہے، ہم کہاں کہاں حرام کاموں میں اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اپنی زندگی سے ختم کرنا ہے۔ اور جو جائز کام ہے اس میں کتنا لگنا چاہیے اور کتنا اس میں ہم لگا رہے ہیں، ضرورت سے زیادہ اس میں لگا رہے ہیں، یہ بھی فضول خرچی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں بھی اگر پیسہ لگا رہے ہیں اور اس میں نیت آپ کی دکھاوے کی ہو گئی، اللہ کی رضا نہیں ہوئی، وہ بھی کیا ہو جائے گا پھر آپ کا؟ فضول خرچی میں ہو جائے گا۔ تو ہمیں ان 3 کیٹیگری کو اچھے سے یاد رکھنا ہے۔ اب اس میں جو جو مومن کی خوبی ہے وہ فضول خرچی نہیں کرتے، اور جو دوسری خوبی آئی ہے، اور نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں، اسی کے برخلاف، فضول خرچی کے برخلاف کہ بخل ہے، یعنی کنجوسی۔ وہ کنجوسی ہے کہ انسان اپنی جو اس کی ذمہ داری ہے ان پر بھی وہ خرچ نہ کرے، جیسے کہ بال بچے یا بیوی یا ان کا نان نفقہ نہ اٹھانا، ان پر بھی وہ خرچ نہ کرے، ضرورت کے مطابق، حیثیت کے مطابق ان پر بھی خرچ نہ کرے۔ دوسری یہ بخل یہ بھی ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے وہ کاموں میں اس کے ہاتھ سے پیسہ ہی نہ نکلے۔ فضول خرچی میں پیسہ نکل رہا تھا لیکن وہ انسانوں کے لیے تھا، اللہ کے لیے نہیں تھا، اس لیے وہ فضول خرچی تھی۔ لیکن بخل یہ ہے، ایک تو انسان اپنی ضرورت پہ بھی وہ خرچ نہ کرے، جو اس کو نیڈ ہے، جو ذمہ داری اس کے اوپر ہے اس پر بھی وہ خرچ نہ کریں۔ دوسری یہ کہ وہ نیکی اور پرہیزگاری کے وہ کاموں میں وہ اپنا پیسہ ہی نہ لگائے، وہ ڈرے، اس کا دل کڑے دیتے ہوئے اللہ کی راہ میں۔ یہ ہے بخل، یہ ہے کنجوسی۔ لیکن ان دونوں انتہاؤں کے بیچ جو عرب کے لوگوں میں یہ 2 انتہائی پائی جا رہی تھی، اور ہمارے معاشرے میں بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی، ایک طرف اسراف ہے، فضول خرچی ہے، دوسری طرف بخل ہے، کنجوسی ہے۔ ان دونوں کے درمیان اسلام ایک اعتدال والا راستہ دیتا ہے، کہ مومن جو ہوتا ہے نہ تو وہ فضول خرچی ہوتا ہے، نہ وہ کنجوس ہوتا ہے۔ اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، مسند احمد کی وہ حدیث ہے، اور سنن تبرانی میں بھی وہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے جو مالی آپ کے معاملات ہیں، اپنے کی مالی
معاملوں میں بیچ کی راہ اپنانا آدمی کے عقل مند ہونے کی علامت میں سے ہے۔ مالی جو معاملات ہیں اس میں درمیانی راہ اپنانا انسان کے عقل مند ہونے کی علامت ہے، کہ وہ انسان بڑا عقل مند ہے، جو نہ فضول خرچی کرتا ہے نہ جب کی بخل کرتا ہے، وہ درمیانی راہ اختیار کرتا ہے، وہ اعتدال پر رہتا ہے، تو یہ اس کے عقل مند ہونے کی علامت ہے۔ کوئی خود کو کہتا ہے عقل مند اور وہ فضول خرچی کرتا ہے تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ کوئی خود کو کہتا ہے عقل مند اور وہ بخل کرتا ہے، اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ عقل مند ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان مالی معاملات میں درمیانی راہ اختیار کرے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 29 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو کچھ یوں بتایا ہے کہ مومنوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو، یعنی بالکل بھی خرچ نہ کرو، گردن سے مطلب محاورتاً یہاں بات ہوئی ہے کہ گردن سے باندھ رکھنا، اپنے ہاتھوں کو روک لینا، اللہ تعالیٰ کی وہ راہ میں مطلب نہیں لگانا، یا جہاں ضرورت ہے وہاں پیسہ نہیں لگانا۔ یا تو اپنے ہاتھوں کو نہ تو اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کے رکھو، اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو، نہ تو بخل کرو اور نہ ہی کھلا چھوڑ دو، یعنی جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی خرچ کر رہے ہو، تو نہ تو ایسا کرو، چھوڑ دو کہ ملامت کیا ہوا اور بے بس مجبور بن کر رہ جاؤ گے۔ اگر ایسا کرو گے تو ملامت کیے ہوئے اور مجبور بن کر رہ جاؤ گے، نہ تو آپ کو بخل کرنا ہے اور نہ ہی فضول خرچی کرنی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت وہ 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں فرمایا کہ ناطے داروں کو اس کا حق دو، جو رشتے دار ہیں ان کا حق دو، محتاج اور مسافر کو اس کا حق، اور فضول خرچی نہ کرو۔ یہاں بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ حق ہے آپ کے آپ کے مال میں بھی لوگوں کا حق ہے۔ آپ کا مال آپ کا اپنا نہیں ہے، آپ کی نیڈ ہے 500 روپے کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 1000 روپے دے دیے، یعنی جو 500 روپے آپ کے پاس ایکسٹرا آئے ہیں وہ کسی اور کا حق ہے جو آپ کے پاس آ گیا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں آپ اپنی فری ول سے وہ 500 روپے اسی کے پاس پہنچائیں۔ آپ دیکھیں اپنے اطراف میں کون غریب موجود ہے، کون مسکین موجود ہے، اللہ کی راہ میں لگائیں وہ پیسہ۔ تو یہ دیکھیں کہ سورہ بقرہ میں آیا کہ اے نبی، یہ پوچھتے ہیں، صحابہ کرام پوچھتے تھے، اے نبی یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا لگائیں، اللہ کو ہم کیا دیں؟ تو ان سے کہہ دو جو بھی ضرورت سے زیادہ ہو سب اللہ کی راہ میں لگا دیں، یعنی تمہارا حق صرف وہی ہے جس کی تمہیں ضرورت ہے، اس سے زیادہ جو بھی ہے وہ سب اللہ کی راہ میں آپ کو لگانا ہے، مال، وہ مال آپ کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے۔ تو یہاں فرمایا تھا کہ ناطے داروں کو اس کا حق دو، محتاج اور مسافر کو اس کا حق دو، اور فضول خرچی نہ کرو، یہاں بھی اسراف سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 میں جو کہ مطالعہ میں بھی لوگوں نے ایڈ کری ہے وہ یہ ہے کہ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ فضول خرچی کرنے والے، اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، وہ کوئی بایولوجیکل بھائی تو نہیں ہے، ان کا کوئی بھیا تو نہیں ہے، ایک ماں کی اولاد تو نہیں ہے۔ یہاں جو بات ہوئی ہے ہاں بایولوجیکل بھائی کی نہیں، ایک اشارتاً بات ہوئی ہے کہ اسی کی کیٹیگری کے لوگ ہیں، اسی کے جیسے ہیں۔ فضول خرچی لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے، یعنی جیسے شیطان نے اپنے رب کی ناشکری وہ کی ہے، ایسے ہی یہ جو فضول خرچی کرنے والے لوگ ہیں یہ بڑی ناشکری کر رہے ہیں اپنے رب کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں نہیں لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس پیسے کو وہ اپنی عیاشیوں میں، اپنے عیش و آرام میں، اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ اپ کرنے میں، اسی میں وہ لگا رہے ہیں، اپنا سارا سرمایہ وہ اسی میں لگا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اپنے رب کے ناشکرے ہیں، اس لیے۔ اور ناشکرا کون تھا؟ سب سے بڑا ناشکرا کون؟ ابلیس، شیطان، اس لیے کہ یہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ یہاں جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 میں ایک ورڈ وہ آیا ہے کہ موزرین، اس کا مطلب ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ موزرین ان لوگوں کو وہ کہتے ہیں جو مال کو حرام اور غلط جگہ خرچ کرتے ہیں، جو مال کو حرام اور غلط جگہ وہ خرچ کرتے ہیں، نہ اللہ کی اطاعت میں اور نہ حق میں۔ یعنی جو موزرین آیا ہے کہ شیطان جو فضول خرچ کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ یہاں جو
वर्ड मुबज्जरीन आया है वो उन लोगों के लिए आया है जो माल को हराम, एक तो हराम काम में खर्च कर रहे हैं या गलत जगह खर्च करते हैं, ना कि अल्लाह की इताअत में खर्च कर रहे हैं, और ना उन्हें जहां हक देना होता है वहां वो नहीं दे रहे। तो इब्ने कशीर ने ये फरमाया। इसी पर इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि ये लोग शैतान के भाई इसलिए हैं कि दोनों वो नाशुक्री करते हैं और अल्लाह के हुक्म की मुखालिफत करते हैं। शैतान और फजूल खर्च लोग इसलिए एक दूसरे के भाई हैं कि दोनों ही नाशुक्री करते हैं और अपने रब के हुक्म की मुखालिफत करते हैं, उसके अपोजिट चलते हैं। अल्लाह ताला मना करता है फजूल खर्ची से, लेकिन ये करते हैं। नाशुक्री वाला पहलू मैंने आपको अभी समझाया है। तो अब हमें ये देखना चाहिए क्या हम भी तो शैतान के भाई नहीं हैं? अगर हम फजूल खर्ची करते हैं तो हम शैतान के बड़े भाई हैं। शैतान तो कहाँ कर रहा है फजूल खर्ची? वो कहाँ कर रहा है फजूल खर्ची? हम उसके भी मतलब कि बड़े भाई हैं। जितनी हम करते हैं कोई करके दिखाए। मुसलमान पैसा अपना एजुकेशन पे की नहीं लगाएगा। उम्मत का हाल क्या है वो नहीं लगाएगा कहीं। वो नहीं लगाएगा कि मैं इस दीन की सरबुलंदी के लिए अपना पैसा लगाऊं, नहीं लगाएगा। वहीं आप देख लीजिए मुस्लिम होटल्स की आप हालात देख लीजिए। 12-12 1-1 बजे जाएंगे तो आप वो लाइन लगी हुई है। मुसलमानों में कोई खाने पीने की चीज आप देख लीजिए, मुसलमान टूटे पड़े हुए हैं मतलब उन चीजों का। भले ही वो डेली का 500 रुपये मतलब कि वो कमाता होगा, लेकिन वो अपना ज्यादातर सरमाया वो इन्हीं चीजों में वो सर्व कर रहा है, खाने पीनों में, जो कि वो घर पे भी बना सकता है उस चीज को, लेकिन वो बाहर जाकर डेली का, वो कभी कभार का हो गया वो एक अलग बात है, लेकिन जो डेली का रूटीन यही बना लेते हैं। और जो चीज वो कम में भी हो सकती है उसको एक्स्ट्रा करते हैं, या ऐसे हाई मतलब कि हाई फाई रेस्टोरेंट में वो जाकर वो चले जाते हैं कि जो चीज आपको, जो क्वालिटी की चीज, बात क्वालिटी की भी है, कि जिस क्वालिटी की चीज आपको 50 रुपए की मिल सकती है, लेकिन आप चले गए 5 स्टार में, वही आपको कितने की पड़ी? वो 50 की नहीं पड़ेगी, फिर वो आपको 1000 रुपए की पड़ेगी। फिर वहां आपको टिप भी देनी पड़ेगी जो वेटर होगा। बिना टिप के तो आएंगे नहीं, जितने का बर्गर नहीं होगा वो उतने की आपको टिप दे देंगे आप उसे। तो ये क्या है? ये भी तो इसराफ है। ये भी तो फजूल खर्ची है। जहां जितना खर्च होना चाहिए था उससे ज्यादा आपने लगा दिया। तो हमें ये देखना है कि हम तो शैतान के भाई नहीं है। हमें शैतान का भाई नहीं होना, शैतान की तरह नाशुक्री नहीं करनी है। अल्लाह ताला ने हमें माल दिया है तो उस माल को हमें सही जगह लगाना है। जहां लगना चाहिए वहां हमें वो माल वो खर्च करना है। और इस फजूल खर्ची में जो सबसे आगे आगे हैं, सबसे आगे आगे हैं वो हमारी खवातीन, लेडीज। फजूल खर्ची में सबसे आगे मर्द भी हैं, लेकिन जो आगे हैं वो लेडीज हैं। सिंपल निकाह के लिए बहुत से मर्द तो मान जाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको बताते हैं, तो उन्हें समझ में आती है, वो कायल भी होते हैं। अजी घर की औरतें कहाँ मानेंगी? वो नहीं मानेंगी। तो ये है असल बात। और मैं आपको अपने ही करीब का एक वाक्य बताता हूँ कि जो बातिल की ना एक चाल है कि मुस्लिम औरतें फजूल खर्ची इनसे करवाई जाए। अब फजूल खर्ची करने के लिए पैसा भी होना चाहिए। गरीब इंसान बेचारा कैसे करे फजूल खर्ची? अब मुसलमान के पास की पैसा तो है नहीं, लेकिन मार्केट में नई नई चीजें वो देखता है। तो क्या किया जाए? इनको पैसा दिया जाए, फिर इनसे फजूल खर्ची कराया जाए। फिर ऐसे ऐसे ये बातिल के ट्रैप में फंसती हैं। और हमारे करीब में ऐसी खवातीन हमने देखी हैं जो बातिल के ट्रैप में पूरी तरह फंस चुकी हैं और वो निकल नहीं पा रही हैं। एक लड़की थी, एक उसकी माँ थी। उनके जो लड़की का वालिद था वही कमाने वाला था और वो मजदूरी किया करते थे। डेली का 400-500 एक मजदूर का होता है, जो पूरा दिन वो अपनी मेहनत सर्व करने के बाद उसको मिलता है। उसमें भी वो जिस दिन छुट्टी हो गई उस दिन कोई पैसा नहीं, मतलब जिस दिन काम करेगा उस दिन का वो 500 है। तो लड़की को फोन चाहिए था 25,000 रुपए का। बाप से कहा। बाप कहाँ से लाए? 25,000 रुपए का फोन उसको वो पसंद आया, क्योंकि टीवी में एड वगैरह हैं, जो फीचर्स वगैरह हैं। अब भाई उसको 25,000 का फोन पसंद आया। बाप ने मना कर दिया, नहीं है। माँ से कहा। माँ से जिद कर दी। अब माँ ने भी कहा कि चल ठीक है, तेरे बाप ने तो मुझे कभी वो खुश रखा ही नहीं है,
جیسے میں نے اپنی زندگی کر لی، ایسے میں تیری زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی، تیرے لیے فون 25,000 کا ہی آئے گا۔ اور اب یہاں سے باطل کا کھیل اسٹارٹ ہوتا ہے۔ ہمارے ہر محلے میں، ہر شہر میں مسلم جو خواتین ہیں، ہر محلے میں ایک ایریا ایسا ہے جہاں پر ایک بیاج پہ پیسے دینے والا آتا ہے اور وہ نان مسلم ہوتا ہے۔ اکثر محلے میں آتے ہیں، دیکھیں آپ اپنے اطراف میں، وہ نان مسلم ہوگا، وہ مسلم عورتوں کو آ کے بیاج پہ مطلب کہ پیسہ دیتا ہے کہ آپ ہفتے میں اتنے اتنے مطلب دے دیا کریں، آپ اتنا پیسہ لے لیں، آپ کو ون ٹائم میں ہی ہم اتنا دے دیں گے۔ تو وہاں سے ان عورت نے اپنی بیٹی کو 25,000 روپے کا موبائل دلا دیا، وہاں سے پیسہ اٹھا کر، اب پیسہ لے لیا، اب وہ مطلب واپسی بھی دینا ہوتا ہے، تو واپسی کیسے دیں؟ پیسہ تو ہے نہیں، باپ لاتا ہے کما کے وہ 400 500، اور وہ بھی جس دن گیا اس دن کمایا، جس دن وہ نہیں گیا اس دن ایڈجسٹ کریں، تو اس میں تو کھانے خرچے ہی انسان کے پورے ہو جائیں تو غنیمت ہے۔ تو وہی حال تھا، سیونگ کہاں سے ہو؟ لیکن جب وہ قسطیاں آنے لگا، اور وہ آنے لگا، پیسہ ہے نہیں ہر بار، وہی تھوڑا ہو، تو پھر باطل کا یہاں سے کھیل اسٹارٹ ہوتا ہے، جو ان کا اصل کھیل ہے، کہ مسلم عورتوں کو گھروں سے نکال کر باہر لے کر آؤ، اسی طریقے سے پہلے پیسہ دو، خرچ کراؤ، پھر یہ باہر آئیں گی۔ اور پھر وہ کیسے آئیں؟ کہ جب وہ قسط لینے آتا تھا اور قسط کے پیسے نہیں ہوتے تھے، تو وہ فحاشی کا ان نے مطلب کہتا تھا کہ سارے پیسے معاف ہیں، اپنی بیٹی کو بھیج دیجیے میرے ساتھ۔ اب وہ بھیج دیا گیا، جب دیکھا ایک بار میں ہی 25,000 روپے معاف ہو گئے، ایک بار بھیجنے پہ ہی وہ 25,000 روپے ان کے معاف ہو گئے، تو پھر کیا ہوا؟ باطل کا ٹریپ جو تھا ان کے سکنجے میں آ گیا۔ پھر اب ان کو فضول خرچی کی عادت ہے، جب وہ گئی تو وہ اور پیسے دے گیا، اور ان کے ایشورام کی نئے نئے جوڑے آنے لگے، وہ نئی نئی چیزیں آنے لگی۔ جب انسان کے پاس پیسہ آتا ہے تو اس کو اپنے کپڑے بھی برے لگنے لگتے ہیں، اپنا جو گھر ہے جس میں وہ رہ رہا ہوتا ہے اس کو پینٹ، اس کا کلر برا مطلب برا لگنے لگتا ہے، اس کو سب کچھ برا لگنے لگتا ہے۔ جب پیسہ آتا ہے اس کو چینج کر دیں، اس کو یہ کریں، اس کو یہ کریں، ایسے کرتا ہے انسان۔ تو دھیرے دھیرے اب ان کی جو جو لائف انہوں نے دیکھی تھی، غریبی کی زندگی، ان کا باپ محنت مزدوری کر کے ان کو کھلا رہا تھا، اپنی بیوی اور بچے کو پال رہا تھا، لیکن انہیں جب وہ لگا چسکا، شروع میں تو شرم نکل گئی، پھر کیا ہوا؟ وہ مسلسل باہر اسی کام میں نکل گئے، اور وہ پروسٹیٹیوشن کے کام میں نکل چکے ہیں، لڑکی اور ماں دونوں۔ یہ ہمارے ہی قریب کا یہ معاملہ ہے، ہماری پڑوس کی ایک ایک سٹی ہے، وہاں کا یہ معاملہ ہے، اور یہ ریئل ہے۔ اور جو یہ بیاجیاں ہیں، جو یہ نان مسلمس ہیں، یہ آپ کو ہر جگہ ملیں گے، ہر مسلم کالونی میں ملیں گے، اور آپ ان پہ ایک بات غور و فکر کرنا، یہ ہندو زیادہ مطلب ہوتے ہیں۔ اور میں نے بہت سی خواتینوں کے گھر میں بیاجیوں کو وہ جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور بعد میں 4 4 5 5 گھنٹے بعد نکلتے ہوئے دیکھا۔ آپ مطلب کہ کون سی قسط آپ مطلب کہ وصول کر رہے ہیں 4 5 گھنٹے میں؟ تو یہ ٹریپ ہے ان کے، یہ باطل کا ٹریپ ہے، ان کی نسلیں خراب کر دو، یہ مجاہد یہ جنی نہ پائیں کہ اپنے بچے کو اسلامک تربیت کیا دیں۔ ماں بچے کا مدرسہ ہوتا ہے، ان کے مدرسوں کو مطلب کہ کرپٹ کر دو۔ تو یہ کس کا نتیجہ ہوا؟ فضول خرچی کا۔ یہاں مطلب بات جو یہاں تک پہنچی ہے، اصل جو بات سمجھانے کی وہ یہاں تک کیوں پہنچی ہے؟ فضول خرچی کی وجہ سے۔ تو فضول خرچی کو آپ کوئی عام عمل نہ سمجھیں، یہ بڑا ہی خطرناک چیز ہے، اس سے بچنا ہے، شیطان کا بھائی کہا گیا ہے اس کو۔ اور احادیث موجود ہیں جس میں فضول خرچی کی یعنی اسراف کی کافی منائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ وہ آیت تو آپ کے سامنے موجود ہے، آیت بھی کافی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث سے بھی ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2408 نمبر پہ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں باپ کی نافرمانی، وہ لڑکیوں کو وہ زندہ دفن کرنا، اور واجب حقوق کی ادائیگی نہ کرنا، اور دوسرے کا مال ناجائز طریقے پر دبا لینا حرام کر دیا گیا، یعنی یہ احکام اللہ تعالیٰ نے بتائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا، فضول بکواس کرنے اور کثرت سے سوال کرنے اور مال برباد کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ مال برباد کرنے سے مراد کیا؟ فضول خرچ، اس کو بھی حرام اور مکروہ قرار دیا ہے، اللہ کے رسول نے حدیث ہے صحیح بخاری کے 2408 نمبر پہ۔ اور آپ صرف فضول خرچی کو یہاں مطلب یہ نہ لیں کہ صرف اس سے مراد پیسے ہی ہے، پیسہ تو ہے اصل،
लेकिन सिर्फ पैसा नहीं है, और भी चीजें हैं। इसराफ फजूल खर्ची में हर चीज आ सकती है। जैसे जो पानी है, पानी भी फजूल खर्ची में आता है। हमारा ध्यान ही नहीं जाता इस तरफ। पानी भी तो फजूल खर्ची में आता है। कितनी बड़ी नेमत है ये। जो ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ नदियां नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो उत्तराखंड में रहने वाले हैं, तो यहाँ पानी की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत भरपूर पानी है। लेकिन कई सिटी है जहाँ डेली का 500 लीटर मिलेगा आपको, एक घर को इतना गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट किया जाता है, और वो भी वो क्लोरीन मिलकर उसी गंदे पानी को वो क्लोरीन से उसको प्योरीफायर करके उनको सप्लाई करते हैं। तो उन्हें पता है पानी की वैल्यू ना। और या आप रेगिस्तान में चले जाएं तो वहां आपको मिलेगी। तो मैं आपको एक हदीस बताता हूँ, सुनन इब्ने माजा की है, 425 नंबर पे, जिसमें हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु वुजू कर रहे थे, यानी एक सहाबी थे जो कि वुजू कर रहे थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से गुजरे थे और फरमाया, ये क्या इसराफ यानी फजूल खर्ची है, ये क्या इसराफ है? वो वुजू कर रहे हैं और अल्लाह के रसूल कह रहे हैं ये क्या फजूल खर्ची है। तो उन्होंने कहा, क्या वुजू में भी इसराफ होता है क्या? मतलब वुजू में भी फजूल खर्ची होती है? हम तो मस्जिद के टंकी चला के भूल जाते हैं, बंद करने का नाम ही नहीं लेते जब तक वुजू मुकम्मल ना हो हमारे। तो साहबी ने पूछा, क्या इसराफ ये भी फजूल खर्ची है? मतलब क्या वुजू में भी मतलब फजूल खर्ची होती है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाया, हाँ, चाहे तुम बहते दरिया पर उसके किनारे पर बैठे हो, चाहे तुम वो दरिया के किनारे हो ना, नदी के किनारे हो, तब भी आपको वुजू में उतना ही पानी यूज करना है जितना कि आपका वुजू मुकम्मल हो जाए, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, भले ही आपके सामने दरिया हो। इस हदीस से क्या मुराद है? आपके पास पानी की कितनी भी बड़ी तादाद हो, जब भी आपको पानी एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है। देख लीजिए, क्या पानी में इसराफ नहीं करते हम? क्या पानी में फजूल खर्ची नहीं करते हम? क्या वो जो समरसेबिल का मतलब पाइप लगाकर और जो पूरे घर हम एक्स्ट्रा पानी मतलब बहाते हैं, और वो पानी छोड़ दिया तो छोड़ दिया। बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, अ, हमारे यहाँ दो सिस्टम है। एक सिस्टम ये है कि गवर्नमेंट का पानी आता है, दूसरा सिस्टम ये है कि सबके अपने अपने वो समरसेबिल होते हैं। अब वो गवर्नमेंट ने हर किसी के घर में अपना पानी भी मतलब वो जो सिस्टम है वो खुलवा लिया। तो लोग क्या करते हैं कि जब सुबह और शाम उसका गवर्नमेंट का पानी आता है, अपना पानी तो सेव करके रख लेते हैं कि अपना चलाएंगे तो लाइट फूकेगी। क्या करते हैं, गवर्नमेंट का जो पानी आता है ना, उसको जब तक वो अगर 1.5-2 घंटे के लिए आया तो 1.5-2 घंटे के लिए टंकी बंद नहीं करते। क्यों? पहले तो अपने घर के सब कुछ भर लेंगे, वो तो चलो करना चाहिए। आप मतलब उसका बिल भर रहे हैं तो आपने अपनी सारी जरूरत का पूरा कर लिया, लेकिन उसके बाद अब गवर्नमेंट का तो पानी है, बिल तो हमारा जाता है, आपकी जरूरत पूरी हो गई, आप बंद करें। उनके पानी को नाले में चला देंगे, वो नाला साफ हो जाएगा हमारा। भाई 1 घंटे से नाला साफ हो रहा है, ये पीने का पानी है जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है, ये फजूल खर्ची नहीं है। जबरदस्ती रोड मतलब कि धोने लगेंगे, धुली हुई रोड, वो घर के आगे की रोड है वो धोने लगे, गवर्नमेंट का तो पानी है। तो ये भी फजूल खर्ची है। यानी पानी में भी फजूल खर्ची होती है। हमारी जो घर की खवातीन है, जो हमारी बहनें हैं, वो इस चीज का ख्याल रखें कि कपड़े धोने में भी उतना ही पानी यूज करें जितने की जरूरत है, बर्तन धोने में भी उतना ही यूज करें जितने की जरूरत है, फजूल खर्ची ना करें, पंप चला के ना भूल जाएं। ठीक है, पहले एक बार बर्तन को अच्छे से साफ कर लें, फिर साइड को रखें, फिर आराम से उसको साबुन लगाएं, फिर आराम से उसको धोएं, जिससे कि वो कम पानी यूज हो। ऐसा नहीं है कि टंकी ऊपर से चल रही है और पूरे बर्तन धो रहे हैं। जी, 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 बर्तन धोने आते हैं हमसे, लोग हंस रहे हैं। जी, जी। और सिर्फ ऐसा नहीं है पानी में इसराफ होता है, खाने में भी इसराफ होता है। वो खाने में भी फजूल खर्ची होती है। अल्लाह के हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जिस वक्त वो खाना खाते हैं तो आखिर में अपनी 3 उंगलियों को चाटते थे, यानी अपनी उंगलियां वगैरह साफ कर लिया करते थे जो भी उनका खाना लगा रहता था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आप में से किसी का लुक्मा गिर जाए, यानी जो निवाला है आपका खाने का वो अगर गिर जाए, यानी दस्तरखान पे अगर वो गिर जाए, तो उससे नापसंदीदा जो नापसंदीदा चीज है, यानी उस पर अगर कुछ लग चुका है लुक्मे पे, उसको दूर कर ले और उसको खा ले। यानी कुछ लुकमा आपका दस्तरखान पे गिर गया, तो दस्तरखान तो वैसे भी साफ होता है, लेकिन फिर भी उस पर अगर कोई ऐसी चीज लग गई जो नापसंदीदा है, उस चीज को रिमूव करके उस लुकमे को खा लेना चाहिए। हाइजीन का मसला ना बनाए इसे, अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है तो खा ले। कोई हाइजीन की ऐसा नहीं है कि वो जम से ले जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे ये अमल,
تو ہمیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ناپسندیدہ چیز کو دور کر کے اس کو کھا لینا چاہیے، اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑو، یہ کہا اللہ کے رسول نے۔ یعنی اگر آپ نے لقمہ وہ پڑا ہوا چھوڑ دیا تو وہ شیطان کے لیے وہ آپ نے لقمہ چھوڑ دیا ہے۔ اور آپ نے ہمیں پیالہ صاف کرنے کا حکم دیا اور فرمایا تم نہیں جانتے، یعنی پیالہ جو آپ پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں اس کو پورا صاف کرنے کا حکم دیا ہے اللہ کے رسول نے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تم نہیں جانتے کہ تمہارے کھانے کے وہ کس حصے میں برکت ہے۔ یعنی آپ ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کے کھانے کے وہ کون سے حصے میں برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ آپ نے، ہو سکتا ہے آپ نے برکت والا حصہ ہی مطلب چھوڑ دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اتنا کھانا لے لیتے ہیں جتنا کھایا نہیں جاتا، پھر کیا کرتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں۔ اور یہ اکثر دیکھا جاتا ہے فنکشن میں، ریسیپشن ہو کسی کا، جو بڑے بڑے ریسورٹس میں اپنے ریسیپشن دیتے ہیں، اور ایک پکوان نہیں وہاں 1000 طرح کے پکوان ہوتے ہیں، تو انسان کیا کرتا ہے؟ پہلے تو ایک راؤنڈ خالی مارتا ہے، جا کر پورے ریسورٹ کا پہلے ایک راؤنڈ خالی دیکھوں پہلے کیا کیا آئٹم ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہاں سے مطلب شروع کرنا ہے۔ ایک جگہ سے ہاں لے گا، دو نہیں والے مارے گا، اچھا نہیں لگ رہا، کیونکہ وہاں جو آپ کو وہ جو باہر ملتا ہے وہ جب بڑی کوانٹٹی میں بناتے ہیں تو وہ اتنا اچھا نہیں بناتے ہیں، تو دو نہیں والے مارے گا، پورا پتا ڈسٹ بن، اگلے پہ جائے گا ڈسٹ بن، ایسے پھینکتا ہے، ایسے بربادی کرتا ہے کھانے کی۔ وہ تو وہی جانتا ہے کہ جس نے وہ پیسے سے وہ بنوایا ہے، اگر اس نے فنکشن رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اتنا ہی لیں آپ جتنا کھا سکیں، کیا پتا کون سے حصے میں برکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو کھانے میں بھی مطلب فضول خرچی ہوتی ہے، کھانے میں بھی اسراف ہوتا ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے ہم بھی گھر میں اسراف نہ کریں، اتنا ہی بنائے جتنے کی ضرورت ہے۔ اور غریب کے پاس آپ آپ کی جب آپ نے کھا لیا آپ سے بچ گیا، تو تب ہمیں یاد آتا ہے پڑوس کے گھر بھیج دو، بھائی بچ گیا تب بھیج رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم گوشت بنا رہے ہو اور آپ کے پڑوسی آپ کے پڑوسی نے دیکھ لیا کہ آپ کے گھر مطلب کہ گوشت جا رہا ہے، یا انہیں پتہ لگ گیا، یا وہ مطلب غریب ہے، جو بھی سچویشن ہو، تو آپ کیا کریں؟ اپنے شوربہ تھوڑا بڑھا لیں اور ایک پیالی ان کو بھی بھیج دیں۔ یہ اسٹارٹنگ میں بھیجنا ہے، یہ نہیں کہ وہ بچ گیا تو اب بھیج دو۔ ایک اور حدیث ہے، ٹائم ہو چکا ہے، انشاءاللہ ایک دو حدیث رکھ کر میں پروگرام اختتام کروں گا۔ ایک اور حدیث ہے کہ آدمی جو ہے نا اپنے مال کا ذمہ دار ہے، جو مال اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اور اس سے اس کا حساب لیا جائے گا، انسان سے اس کے مال کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو کہ میں نے آپ کو کہا تھا میں لاسٹ میں بتاؤں گا، یہ ہم فضول خرچی کیوں ہمارے لیے اہم ہے، وہ یہ ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے 2417 نمبر پہ، اگر آپ کو یاد ہوگا تو یہ حدیث میں نے بار بار کلاس میں سنائی ہے۔ ہاں، سنن ترمذی 2417 نمبر پہ ہے کہ ابن آدم کے اللہ کے سامنے سے قدم نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ پہلا، زندگی کہاں گزاری، دوسرا، جوانی کہاں گزاری، تیسرا، مال کہاں سے کمایا، ٹھیک ہے حلال سے کما لیا، چوتھا، جب تک ابن آدم کے پیر نہیں ہٹ سکیں گے اللہ کے سامنے سے جب تک ان پانچوں کے وہ جواب نہ دے دے۔ چوتھا سوال، مال کہاں خرچ کیا، چلے کما لیا آپ نے حلال سے، آپ کا حلال انکم جو انکم کا سورس تھا وہ حلال تھا، لیکن آپ نے خرچ کہاں کیا، تو وہ بتائیں گے۔ تو جب تک ابن آدم کے قدم نہیں ہٹیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ جس چیز کا ہمیں خود اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے، اللہ رب العزت کو حساب دینا ہے، اس پیسے کو ہم فضول خرچی میں کر کے کیا اللہ تعالیٰ کو دے دیں گے حساب؟ کیا وہاں ہم بچ نکلیں گے؟ اور فضول خرچی کے تو جتنے اگزامپل دینا چاہوں وہ ٹائم ہی کم پڑ جائے، اتنا ڈیٹیل یہ ٹاپک ہے کہ اس میں جتنے بھی اگزامپل وہ لے کر آئیں وہ کم ہی کم ہے۔ تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ ٹائم ہو چکا ہے، لیکن میں ایک حدیث جو کہ بڑی اہم ہے، اس پورے پروگرام کی جان وہ ایک حدیث ہے، وہ حدیث اگر نہ بتائیں تو اس پروگرام کا حق ادا نہ ہو، اس آیت کا حق ادا نہ ہو۔ وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے تھے، 2 3 دن کا فاقہ تھا، باہر آئے، حضرت ابو بکر ان کو ملے، حضرت ابو بکر کا حال پوچھا، ان کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی فاقے سے تھے۔ حضرت عمر کے پاس پہنچے، ان کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی فاقے سے تھے، 2 3 دن کے فاقے سے۔ اس ٹائم مدینے میں مدینے کے حالات تھوڑے ایسے ہی تھے، یعنی باطل نے بلوکیج وغیرہ کر دیا تھا، اور جنگ کی، جنگ احزاب کی آ، وہ جنگ احزاب کے ٹائم میں بھی یہ فاقے لوگوں کو جھیلنے پڑے۔ تو حضرت عمر کے پاس گئے، وہ بھی بھوکے،
تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ساتھیوں کا یہ حال دیکھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حال دیکھا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ چلیے، یعنی وہ تو اللہ کے رسول ہیں، انہیں پتہ ہے مدینہ میں کون کون ہے، وہ کون لوگ کتنی استطاعت رکھتے ہیں. تو ایک انصاری صحابی کے باغ میں چلے گئے. اب وہ اللہ کے رسول تھے، ان کو پتا ہے کہ میں جاؤں گا تو وہ کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے لا کر رکھیں گے سامنے، اور میرے جو ساتھی ہیں وہ بھی کھا لیں گے اس بہانے سے. تو وہ انصاری صحابی کے باغ میں گئے، تو وہ انصاری صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور ان کے لیے کھجوریں توڑ کر لائے، اور تازی تازی کھجوریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے سامنے وہ پیش کی. اور اس میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک کھجور اٹھائی اور اپنے منہ سے لگائی. یعنی ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں کھانے والے تھے، یعنی منہ کے پاس لے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا. کھانے نہیں دی کھجور، 3 دن کے فاقے سے ہیں، ہاتھ پکڑ لیا. تو پتہ ہے کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ کہا اے عمر، ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ ہوگی. یہ جو کھجور تم کھا رہے ہو، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. یعنی 3 دن کے بعد انہیں صرف ایک کھجور کھانے کو مل رہی ہے، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اے عمر، ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ ہوگی. تو آپ سوچیں، یعنی یہ اس کھجور کو کھا کر جو تیرے اندر طاقت آئے گی وہ تو کہاں لگائے گا؟ اس طاقت کو تو کہاں صرف کرے گا؟ ہم جیسا کوئی بندہ ہوتا، کہتا اللہ کے رسول 3 دن سے فاقے پہ ہوں، ایک کھجور کھا رہا ہوں اس پہ بھی ہاتھ پکڑ لیا، یہ بھی نہ کھاؤں اب میں، اور اس کا بھی حساب کتاب ہوگا. یعنی 3 دن میں ایک کھجور مل رہی ہے، اس کا بھی مجھ سے مطلب حساب کتاب لیا جائے گا. تو اللہ کے رسول نے کہا، حضرت عمر کو فرمایا، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ نعمت ہے جو کھا رہے ہو، اسے کھا کر جو طاقت تمہارے اندر پیدا ہوگی، اس طاقت کو تم کہاں لگاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی میں لگاؤ گے، یا باطل کی غلامی کرنے میں لگاؤ گے؟ آخرت میں اپنے جو آپ کے کی جو لیول ہیں وہ اپ کرنے میں لگاؤ گے، یا دنیا میں اپنے لیول اپ کرنے میں لگاؤ گے؟ کہاں لگاؤ گے؟ جب ایک 3 دن میں کھجور کھانے کو ملے، اس کا بھی حساب کتاب ہوگا. اس کو بھی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ نعمت ہے اپنے صحابی کا ہاتھ پکڑ کر. تو آپ یہ سوچیں، جو ہم مطلب پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، کہ وہ کبھی نہاری، کبھی بریانی، کبھی قورمہ، ہمارے یہاں تو یہی بنتے رہتے ہیں. اس سے نیچے تو جو بےچارے وہ بھنڈی، وہ ترئی، لوکی کھاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ کیا لوگ ہیں، یہ کوئی لوگ ہیں؟ یہ کوئی کھانے کی چیز ہے؟ اس کو تو مسلمان سیلیڈ بولتے ہیں. یہ تو سیلیڈ ہے، کھانا تو ہم کھاتے ہیں. جو اتنے مرغے مسلم عام مسلمان کھاتا ہے، اس کو کھا کر جو طاقت اس کے اندر آتی ہے، وہ جو توانائی اس کے اندر آتی ہے، اس کو وہ کہاں لگائے گا؟ کیا ان نعمتوں کے بارے میں کہ ہمارا رب ہم سے نہیں پوچھے گا؟ یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو بیسک نیڈ ہے، ان کے بارے میں پوچھ گچھ ہونی ہے. تو جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں، تو ان کا حال آپ سمجھ رہے ہیں اس حدیث کی روشنی میں. تو کیا ان کے فضول خرچی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ سے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں فضول خرچی سے بچنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں فضول خرچی سے بچائے. ہمیں فضول خرچی وہ نہیں کرنی ہے. مومنوں کی ایک خوبی ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ کنجوسی وہ کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے بیچ اعتدال پر قائم رہتا ہے. یعنی وہ اعتدال والے لوگ ہیں، وہ نہ فضول خرچی ہیں اور نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس آیت پہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمارا بھی ایسا ہی ایمان کر دے اللہ تعالیٰ کہ جیسا مومنوں کا تھا، کہ نہ ہم فضول خرچی کریں اور نہ ہی ہم بخل کریں، بلکہ دونوں انتہاؤں کے بیچ ہم اعتدال پر قائم رہیں، اور اپنا جو بھی مال ہے جہاں وہ خرچ ہونے کا اس کا حق ہے، وہیں ہم اپنے اس مال کو صرف کریں. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.